تعلیم تو ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن تربیت کے بغیر تعلیم نامکمل ہے۔ بے مقصد کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب یہاں پر ہمارے بہت سے ٹیچرز، پرنسپلز یا اسکول مالکان اعتراض کرتے ہیں کہ تربیت گھر والوں کا کام ہے، ماں کا کام ہے، اسکول میں تربیت نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ نصاب کی کتابیں پڑھا لیں تو بڑی بات ہے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ میں نے ان ٹیچرز کو دیتے دیکھا ہے جو اس شعبے کے ساتھ شوق سے منسلک نہیں ہیں، مجبوراً منسلک ہیں، اور کام ملا کوئی نہیں کرنے کے لیے تو ٹیچر بن کے بیٹھ گیا، اسکول کھول کے بیٹھ گیا۔ میں اگر اپنے گرد 100-150 ٹیچرز کو اکٹھا کر لوں اور میں ان سے یہ سوال کروں کہ آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، مجھے تعلیم کی تعریف سنا دیں، تعلیم کیا ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیں، اس کی ڈیفینیشن کر دیں، تو مشکل سے شاید مجھے 100 میں سے 30-40 جواب دیں گے۔ اور میں نے اکثر یہ سوال پوچھا بھی ہے، نہیں جواب ملتا مجھے۔ دیکھیے والدین باغور سنیں، یاد رکھیے گا، اگر آپ کا بچہ کسی ادارے سے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کو وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 3 چیزیں نہیں مل رہی، آپ کے بچے کا مائنڈ کریٹیو نہیں ہے، آپ کے بچے میں کریٹیوٹی نہیں، آپ کے بچے میں کانفیڈنس نہیں، آپ کے بچے کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی، اس کی کردار سازی نہیں ہو رہی، اگر یہ 3 چیزیں آپ کو اس ادارے سے نہیں مل رہی جہاں آپ کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو وہ ادارہ نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے۔ میں اس کو ایٹ لیسٹ تعلیم نہیں کہوں گا، جہالت ضرور کہوں گا۔ اب یہاں میں تمام اساتذہ اکرام سے، تمام ٹیچرز سے ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور تعلیم دینے کے بعد بچوں میں یہ 3 چیزیں ڈیولپ نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں؟ تربیت کے بغیر تو تعلیم نامکمل ہے، ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے گا، ایک ماں اپنے لگتے جگر کو اپنی گود سے اتار کر ٹیچر کی گود میں بٹھا دیتی ہے، اتنا اعتماد کرتی ہے ایک ماں ایک ٹیچر کو۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں اکثر اپنے اسکول کی ٹیچرز کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ کی کلاس میں 20 بچے ہیں تو وہ 20 معصوم زندگیاں آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ ہر بچے کے ساتھ ایک خاندان منسلک ہے، ہر بچے سے ایک نسل چلنی ہے، تو وہ 20 نسلیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ بظاہر دکھنے میں یہ ہمارا شعبہ، ہمارا پیشہ بڑا آسان لگتا ہے، لیکن آسان ہے نہیں۔ آخرت میں یہ شعبہ ہمارے لیے سزا یا جزا کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے ٹیچرز، اسپیشلی ٹیچرز سے، کہ اگر تو یہ کام آپ شوق سے کرتے ہیں یا آپ کا پیشن ہے تو اس کا حصہ بنے رہیے، لیکن اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے اس شعبے سے منسلک ہیں تو خدا را بچوں کے حال پہ رحم کریں۔ بچوں کی تربیت صرف والدین کا کام نہیں ہے، یہ ٹیچرز کی بھی رسپانسبلٹی ہے، لیکن ٹیچرز کو ان کی اس رسپانسبلٹی کا احساس دلانے کے لیے ان کی ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ یہ اسکول مالکان کا یا اسکول پرنسپل کا کام ہے کہ اپنی ٹیچرز کی باقاعدہ ٹیچر ٹریننگز کروایا کریں۔ میں اس ٹیچر ٹریننگ کی بات نہیں کر رہا جو بک پبلیشرز آ کے آپ کے اسکول میں کرواتے ہیں، وہ تو صرف اتنا ہی سکھاتے ہیں کہ ان کی جو کتاب ہے جو انہوں نے آپ کو دے رکھی ہے، اس کو کلاس میں کس طرح پڑھانا ہے۔ ایکچولی ٹیچر ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچر آپ کا موٹیویٹ ہو، وہ اس حوصلے کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ کلاس میں جائے کہ ایک نسل تیار کرنی ہے۔